يلا فوتي. أخي وينك؟ لازم تجي بسرعة، اترك كل شي وتعال. أمي اهدي شوي نور شاه، ما عم بقدر افهم عليكي، وينك انتي؟ أنا بالقصر أخي، بس ما بعرف في شي عم يصير. أمي أخذت هيرة على الحمام. قليلي بهاي الإيد عطيتي السم لبنتي؟ بهاي الإيد انتي أخذتي روحها لبنتي؟ يلا احكي احكي ولا تسكتي. عم لك يلا احكي. برأيك هالمي السخنة بتكفي؟ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی بھاری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا، بیٹا عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی، خالہ عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، بیٹا وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو، وہ آج رات۔ آواز رن گئی، علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی، صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا، علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔
عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی، زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں؟ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آواز جیسے بند ہو گئی، صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی، زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔
علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔
عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی حاضری کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا۔ علی، میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی، بہت زیادہ۔ اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکوت۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں؟ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندا ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی حاضری کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا۔ علی، میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی، بہت زیادہ۔ اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ
وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا، بیٹا عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی، خالہ عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، بیٹا وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو، وہ آج رات۔ آواز رن گئی، علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی، صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا، علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔
آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ ہی دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات۔ آواز رن گئی، علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی، صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا، علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ ہی دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔
عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا۔ علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی، بہت زیادہ۔ اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکوت۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا۔ علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی، بہت زیادہ۔ اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات آواز رن گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا۔ علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔
عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی، زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی، اور چہرے پر ایک گہرا سکوت۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں؟ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا۔ بیٹا، عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی۔ خالہ، عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو۔ وہ آج رات۔ آواز رن گئی، علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آواز جیسے بند ہو گئی۔ صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا، علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی، زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا، مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔
علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔ علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، میری امی کی طبیعت بہت خراب اور ہمیں مستقل اپنے گاؤں واپس جانا پڑے گا۔ علی کی زبان پر لاکھوں لفظ تھے مگر وہ صرف ایک ہی کہہ پایا، تم جاؤ گی تو میں۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسے کہ جیسے ہر بات کہے بغیر کہہ رہی ہو۔ علی، کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی آخری، وہی دل میں کندہ ہو جانے والی مسکراہٹ، اور سیڑھیاں اتر گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتا رہا، ہوا چلتی رہی اور اس کی دنیا لمحے میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد علی نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے ہماری زندگی سے چلے جائے۔ عائشہ کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کالج وہی تھا، دوستی وہی، کلاسز وہی، لیکن عائشہ کی ہنسی کے بغیر سب خالی لگتا تھا۔ ہر روز وہ اسی چھت پر جاتا جہاں عائشہ نے آخری بار کہا تھا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، علی چھت پر کھڑا تھا، بارش کی بو کے ساتھ یادیں اور تیز ہو گئی۔ اس نے دل میں پہلی بار مانا کہ شاید وہ کبھی عائشہ کو بھول ہی نہیں پائے گا۔ اسی لمحے فون بجا، ایک انجان نمبر۔ علی نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھایا، علی میں عائشہ کی ماں بول رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے رہ گیا، بیٹا عائشہ نے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو تمہیں ضرور بتاؤ۔ علی کی سانس رک گئی، خالہ عائشہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، بیٹا وہ بیمار تھی بہت زیادہ، اس نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی تم پریشان ہو، وہ آج رات۔ آواز رن گئی، علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا کی آوازیں جیسے بند ہو گئی، صرف ایک جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا، کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ فون زمین پر گر گیا، علی بیٹھ گیا، بارش اس پر برس رہی تھی اور آنسو بارش میں گل رہے تھے۔ عائشہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے مگر اس کی آخری مسکراہٹ وہ ہمیشہ علی کے دل میں زندہ رہی۔ عائشہ کے بعد علی کئی مہینوں تک ایسے چلتا رہا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، بات کم، خاموشی زیادہ، ہستی ختم، آنکھوں میں نمی۔ زندگی چل تو رہی تھی مگر دل کسی گہرے زخم سے رس رہا تھا۔ ہر رات وہ عائشہ کے میسیجز پڑھتا، اس کی صوتی پیغام سناتا، اپنی قمیص کی جیب میں وہی چھوٹی ربن رکھتا جو عائشہ نے مذاق میں باندھی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی مگر علی کے دل میں اس کی جگہ اب بھی ویسے ہی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک نمائش تھی، علی وہاں محض وقت گزارنے گیا مگر اس کی نظر اچانک ایک پورٹریٹ پر ٹھہر گئی، اور وہ پورٹریٹ کسی اور کا نہیں عائشہ کا تھا مگر بنانے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک نرم سی لڑکی، سلگتی آنکھیں، خاموش سا چہرہ، سحر۔ علی ایک بالکل سادہ سا لڑکا تھا، کالج، گھر، اپنی دنیا میں گم، مگر اس کی زندگی میں اصل رونق ایک ہی تھی، عائشہ وہ لڑکی تھی جو ہر جگہ روشنی بکھیر دیتی تھی، ہر بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیتی تھی۔ علی اسے دوست کہتا تھا مگر دل کے اندر کچھ اور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک 2 دن سے کالج نہیں آئی، نہ میسج نہ کال۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ تیسرے دن وہ اچانک کلاس روم کے دروازے پر نظر آئی مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں تکی ہوئی، مسکراہٹ زبردستی والی اور چہرے پر ایک گہرا سکون۔ علی کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی مگر ہم باہر چل کر بات کریں گے۔ دونوں چھت پر گئے، ہوا تیز چل رہی تھی مگر عائشہ کے لفظ اس سے بھی باری تھے، علی میں شاید کچھ دنوں میں شہر چھوڑ دوں گا۔